پھر ذوالقرنین نے تیسری سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے اس طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم چندہ جمع کر دیں تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا، وہ مال جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ کام جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا، اب اس کو دھانکو، یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ کہ طاقت رہی کہ اس میں نقاب لگا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو دھک کر ہموار کر دے گا، اور میرا رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سر پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کے آنکھیں میری ذکر سے پردے میں تھے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سو کیا پھر بھی کافر یہی خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر لی ہے۔ آپ کہہ دیں، ہم تم کو بتا دیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بڑے خسارے میں ہے، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا اور اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے عمل برباد ہو گئے۔ تو قیامت کے روز ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ ان کی سزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور رسول کا مذاق بنایا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فردوس کے باغات ان کی مہمانی کے لیے ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے وہ دوسری جگہ جانا نہ چاہیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، اگرچہ اس سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اللہ کی یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا محبوب ایک ہی محبوب ہے، تو جو اپنے رب سے ملنے کی کوشش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔